أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، خوبیاں، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. وہی تمام تعریفات کا مستحق ہے. اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہماری روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا معبود ہے. اسی کے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے، اسی کا گن گانا چاہیے، اسی کی تعریف بجا لانی چاہیے اور اسی کے راستے پر، اسی کے دے ہوئے راستے پر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع آدم کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، قسم قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے جن کا کوئی شمار نہیں اور جن کو ہم احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے ہیں. مختلف قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ دنیا کو مزین کیا ہے، ہمارے لیے اسباب اور نعمتوں کو مہیا فرمایا ہے. بہتر قسم کی نعمتیں، انواع اقسام کی نعمتیں، جن نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. بے پناہ رحمتیں ہیں، بے پناہ اس کا فضل ہے، بے پناہ اس کا اکرام ہے، بے پناہ اس کا احسان ہے، فضل ہے، بے پناہ نعمتیں ہیں. ساری نعمتیں، ساری دولتیں، ساری آشائشیں اور ہر قسم کی رحمتیں ایک طرف، اللہ کا دیا ہوا ایک فضل، اس کا ایک احسان ایک طرف، تمام نعمتوں پر، تمام آشائشوں پر اور دنیا کی تمام دولتوں پر بھاری ہے. وہ ہے دین کی نعمت اور اسلام کی نعمت. الحمدللہ اللہ نے جو دین کی نعمت دی ہے، اسلام کی نعمت دی ہے، یہ کائنات میں سب سے عظیم شے ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے سب سے پیارا، سب سے عمدہ، سب سے عظیم، سب سے بڑھ کر، سب سے سنہرا. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس دین کو ہمارے لیے پسند فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا. آج میں نے آپ پر دین اسلام کو کامل کر دیا. یہ جو طریقہ ہمیں ملا ہے، ہدایت کا طریقہ، صراط مستقیم، شریعت محمدیہ، یہ کامل ہے. اب ہمیں کہیں التفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی گزارنے کے لیے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں خیر اور شر کی ہدایت فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی توفیق دے دی، صلاحیت دے دی، وہ تعلیم دے دی، وہ اسوہ دے دیا، وہ طریقہ بتا دیا. اب ہمیں کسی طرف التفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے نبی، ہم نے آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہم پر تمام کر دیا ہے. تمام قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز دیا ہے. اب کسی نعمت کی کمی نہیں رہ گئی. اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا
اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت لے کر آئے، رحمت کے نبی بن کر آئے، کائنات کے امام بن کر آئے، آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا۔ پہلے اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، یعنی اتمام نعمت کر دیا۔ اب کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو نہ دیا۔ ہر قسم کی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے دی اور نواز دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ جو دین، جو ایمان، جو راستہ اللہ کو پسند ہو وہ سب سے پیارا راستہ ہے، سب سے سنہرا راستہ ہے، سب سے اعلیٰ راستہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں، کوئی طریقے حیات نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں۔ جس طریقے کو، جس دین کو اللہ پسند فرماتا ہے وہ دین اسلام کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ اب ہم اللہ کی پسند کو اختیار کر رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے انسانوں ہی میں سے ایک رسول منتخب کر کے ہمارے درمیان بھیجا۔ وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر۔ اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ مومنوں پر اس کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک احسان ہے، ایک نعمت ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو منتخب بنا کر تمہارے لیے بھیجا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے ایک نعمت، عظیم قسم کی نعمت، اس بیش بہا نعمت سے بڑھ کر دنیا کی اور کوئی نعمت اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کا شریعت محمدیہ لانا، ایک سنہرا دین لانا جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، بعض علماء اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، باری الہ ہمیں کچھ ایسے کلمات سکھا دو جس کے ذریعے ہم تجھے یاد کیا کریں، تجھ سے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ یہ کلمہ تو سب کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا والے کو پتہ ہے، ہم تو چاہ رہے تھے کچھ نئی چیز ہمیں ملے جس کے بارے میں کسی علم نہ ہو، جو صرف ہم ہی کریں، ہم ہی جانیں، کسی کو پتہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بتایا کہ اے موسیٰ تمہیں پتہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں سارا آسمان، میری جگہ چھوڑ کر میرے علاوہ آسمان کے سارے مکین، ساری چیزیں اور ساری ساتوں زمین ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ پتہ چلا کائنات میں ایمان، اسلام اور کلمہ لا الہ الا اللہ جو اللہ کی توفیق سے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے، وہ کائنات میں سب سے عظیم ہے، سب سے بڑھ کر، سب سے عظیم دولت ہے یہ۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کچھ نہیں۔ اس ایمان کے لیے ہم مر تو سکتے ہیں، اس کا سودا نہیں کر سکتے، اس کا کوئی مول نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کو ہم خرید نہیں سکتے ہیں، اس کو ہم بیچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، اور یہ کائنات کی اس دنیا کے سب سے عظیم دولت ہے۔ تمام دولتیں، تمام چیزیں ایک طرف اور ایمان کی دولت ایک طرف، ایمان سب سے عظیم ہے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم آسمان لوگے یا ایمان، تم ساتوں زمین لوگے یا ایمان، تم دولت لوگے یا ایمان، تم تجارت لوگے یا ایمان، ہم ہر جگہ ایمان کو اپنائیں گے،
ہم ہر جگہ ایمان تسلیم کریں گے، ایمان کو اختیار کریں گے، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب سے عظیم شے جو بنائی ہے اور ہمیں دی ہے وہ ایمان ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی اور کوئی دولت نہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ ساری نعمت اللہ کی طرف سے، جسم کی نعمت، آنکھ کی نعمت، ہاتھ اور پیر کی نعمت، کھانے پینے کی نعمت، یہ دنیا، یہ زمین، آسمان، کائنات، پوری دنیا اللہ کی طرف سے، اور ایمان نصیب ہوا یہ بھی اللہ کی طرف سے، ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے۔ اس نعمت کے بدلے ہمارے اوپر کچھ فرض بنتا ہے، ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اوپر کچھ عائد ہوتا ہے، اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو جتنی نعمتیں ہیں اللہ نے ایک طرف بتا دیا، ہم نے تمام کر دی، دوسری طرف اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جتنی نعمتیں سب میری طرف سے ہے۔ جب نعمتوں کا دینے والا اور نعمتوں سے سرفراز کرنے والا اکیلا اللہ ہے، پھر کیوں نہ اس کی بندگی بجا لایا جائے، پھر کیوں نہ اس کے سامنے جھکا جائے، پھر کیوں نہ اس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، پھر کیوں نہ اس کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کا چرچا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام دیا، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ ہمیں اس جگہ پر پہنچایا جہاں اگر اللہ پہنچنے کی توفیق نہ دیتا تو اس مقام تک، اس ہدایت تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ ہدایت کے مقام پر پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ہم نے اس ایمان کے لیے، اس ہدایت کے لیے کیا کیا ہے، کیا خرچ کیا ہے، کیا محنت کی ہے، کون سی بھاگ دوڑ کی ہے، کتنا رات ہم جگے ہیں، کتنا دن ہم نے محنت کیا ہے۔ یہ جو دین اسلام سینے میں ہے، دل میں ہے، اور عملی طور پہ اس کا اظہار کرتے ہیں، آج بندگی ادا کرنے کے لیے آئے، یہ دین ایمان، دین اسلام اور ایمان، اس کے حصول کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے۔ ہمیں اللہ فری میں نواز دیا ہے، گھر میں اسلام تھا، وہ اسلام ہمیں اپنے باپ سے، اپنی ماں سے اور اپنے خاندان سے، دادا چچا سے، اپنے گھر والوں سے مل گیا ہے۔ اس ایمان کے لیے ہم نے محنت نہیں کی ہے، یہ ایمان بڑی آسانی سے ہمیں حاصل ہو گیا، خاندان سے ملا ہے، ورثے میں ملا ہے، وراثت میں ملا ہے۔ ایمان کی قیمت اس سے پوچھئے جو اسلام پڑھ کے ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد مار کھاتا ہے، ستایا جاتا ہے، زمین و جائیداد سے بے دخل کیا جاتا ہے، دانا پانی بند کیا جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اپنے سارے بیگانہ ہو جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتا ہے۔ اس سے اسلام کی قیمت پوچھیے، جس نے ایمان کے حصول کے لیے کچھ کیا ہے، قربانی دی ہے۔ ہم نے اسلام کو پانے کے لیے کچھ قربانی نہیں دی ہے، آسانی سے ملا ہے، لیکن کم از کم اسلام اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی توفیق سے ملا ہے، تو اب اس پر ہمیں جمنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی قدر و منزلت کرنی ہے، اور اس کے لیے اب قربانی دینی، اس کو بچانا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ دین اسلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کی دولت دنیا میں سب سے عظیم دولت ہے، تو اس دولت کی اب حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمیں آپ کو راستہ چلتے ہوئے 50,000 ریال مل جائے، کیا کریں گے؟ وہ پاکٹ میں دکھاتے ہوئے چلیں گے؟ نہیں، بہت چھپا کے رکھیں گے، حفاظت کریں گے، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، بڑی حفاظت کریں گے۔ کسی کے گھر میں 1 کلو 2 کلو 4 کلو سونا، وہ کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا، گھر کے دروازے پہ رکھے گا، آنگن میں رکھ دے گا، ٹیبل پہ چھوڑ دے گا، کرسی پہ رکھ دے گا؟ نہیں، وہاں نہیں رکھے گا، گھر میں رکھے گا، اور اندر رکھے گا، اور تجوری میں رکھے گا، اور تالا لاک کرے گا، پھر لگانے کے بعد چیک بھی کرے گا کہیں کھول تو نہیں رہی، کہیں تالا ڈھیلا تو نہیں ہوگا، کہیں کھلا تو نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ انسان کے لیے سب سے عظیم شے ہے، سب سے بڑی دولت ہے، انسان اس سے پیار کرتا ہے، انسان کو یہ بھاتا ہے، انسان کی زندگی کی چاہت ہے، یہ عظیم چیز ہے، اس لیے اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ چور بھی جب کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو انسان کی ٹوپی، چپل، کرتا پاجامہ، چوڑی، لباس، یہ سب نہیں ڈھونڈتا۔ کیا ڈھونڈتا ہے؟ سونا کدھر ہے، چاندی کدھر ہے،
پیسے کدھر ہے، دولت کدھر ہے، تجوری کدھر ہے؟ ایک چور بھی جب چوری کرنے کے لیے گھر میں آتا ہے تو گھر کی سب سے بڑی دولت تلاش کرتا ہے، سب سے بڑی دولت، اور سب سے بڑی دولت انسان اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی دولت دین ہے، ہدایت ہے۔ تو جب ایک سونے کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، پیسوں کی اتنی حفاظت کر رہے ہیں، پھر ایمان کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایمان کو خطرہ نہیں دنیا میں، صرف سونے چاندی کو خطرہ ہے، چور اس کو چرا کر لے جائے گا۔ ایمان خریدنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کے سوداگر اور خریدار بھی دنیا میں ہیں، قدم قدم پر لٹیرے اور ڈکیت ہیں جو ہمارے ایمان کو نہ صرف کمزور کرنے کے لیے تاک میں اور گھات میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ ایمان کا سودا بھی کرنے پہ تلے ہوئے۔ آج وہ لٹیرے، آج وہ چور ہمارے گھر میں داخل ہے۔ شیطان، ابلیس اور اس کی ذریت، یہود اور نصارہ، اسلام دشمن، تمام طاقتیں ہمارے ایمان کو خریدنے کے در پہ ہے، ہمارے اخلاق کو برباد کرنے کے در پہ ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے در پہ ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان دشمن طاقتوں کو بھانپیں، ان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھیں اور ان کے مکر و فریب کو جان کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ موبائل کے ذریعے آج ہمارے گھر میں دشمن داخل ہو چکا ہے، یہ ہمارے اخلاق کو برباد کر رہا ہے، ایمان کو ختم اور ضائع کر رہا ہے، عمل سے دور کر رہا ہے، ہمارے اندر الحاد پیدا کر رہا ہے، اللہ سے محبت کو ختم کر رہا ہے، دین سے لا تعلقی پیدا کر رہا ہے۔ یہ انٹرنیٹ، موبائل، یہاں پر مختلف قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، یوٹیوب کے ذریعہ، فیس بک کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ، سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، ان چیزوں کے ذریعے ہمارے گھروں میں دشمن داخل ہو چکے ہیں۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ کوئی عالم کی تقریر سنتا ہے، قرآن و حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے، نچنیوں کا ناچ دیکھتا ہے، یہودیوں کی تیار کی ہوئی چیزیں، اخلاق، سوچ، چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ماں باپ خوش ہے، میرا بیٹا موبائل چلا رہا ہے، موبائل چلانا جان گیا ہے، میرا بیٹا ہوشیار ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اب تو موبائل چلا لیتا ہے، ایپ لوڈ کر لیتا ہے، انسٹال کر لیتا ہے اور اس کو چلانا جانتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا آ گیا، فنکشن جانتا ہے، جبکہ یہ بچوں کے اخلاق کی تباہی کا ذریعہ، اس کا سبب ہے۔ تو اس موبائل سے بھی بہت سارے دشمن ہمارے گھر میں آ گئے، اور گھر سے باہر تو دشمن ہی دشمن ہے۔ ابھی آج جانتے ہیں جتنے بھی کافر ہیں اور جتنا بھی کفر والا دین ہے، سب ایک ہو گیا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو توڑنے پر لگا ہوا ہے۔ سارے کافر ایک ہیں، ہم مسلمان ایک نہیں ہیں۔ ہمارا کلمہ ایک ہے، دین ایک ہے، کتاب ایک ہے، رسول ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن ہمارے یہاں طریقہ مختلف ہے، فتوے الگ ہیں، کتابیں مختلف ہیں، راستے جدا گانا ہے۔ ہم بٹ گئے، ہماری طاقت ختم ہو گئی، ہوا ہو گئی، ہم ایک ہونے کے باوجود انیک ہو گئے۔ اور یہ کفر اور ضلالت والے یہ انیک ہونے کے باوجود ایک ہیں، اسی لیے کہا گیا الکفر ملۃ واحدہ، کافر لوگ ایک ہی راستے پر چلنے والے، ان کو جب ہمیں مٹانے کی ضرورت پڑتی ہے سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے اسلام کی حفاظت کی، ایمان کی حفاظت کی، تو ہم آپس میں جماعت، مسلک اور فتویٰ اور راستے دیکھنے لگتے ہیں، ہم کس راستے سے، ہمارا امام کون ہے، ہمارا طریقہ کیا، ہمارا مسئلہ کیا، ہمارا فتویٰ کیا، ہمارے قائد کون ہے، ہمارے امیر کون ہے، ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہونے کے باوجود ہم بٹ گئے، جبکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے ایمان کو، قرآن کو، حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور فرقہ بندی مت کرو، الگ الگ مت ہو جاؤ، ایک جگہ جمع ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک ہونے کے باوجود الگ الگ ہو گئے۔ تو ہمیں کم سے کم آج یہ احساس تو ہو رہا ہے کہ ایمان بڑی چیز ہے،
اور اس بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے محنت نہیں کی ہے، بڑی آسانی سے وراثت میں اور ورثے میں یہ چیز مل گئی ہے، لیکن کم از کم آج اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے ایمان کی نعمت سب سے عظیم دولت ہے، اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، تو اب آج سے ہم تہیہ کریں ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ آج سے ہی یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے ایمان کو کمزور ہونے والی چیزوں سے بچائیں گے۔ یہ بھی عقیدے سے متعلق چیز ہے کہ نیکی سے ایمان بڑھتا ہے اور برائی سے ایمان گھٹتا ہے۔ ہر بندے کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے۔ ولی کا ایمان بڑا ہوتا ہے اور پھر اس سے نیچے جو لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، اس سے عام ہے، اس سے عام، ایمان سب کا مختلف ہے۔ مختلف کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ عمل کی بنیاد پر۔ جس کا عمل جتنا ٹھوس اور مضبوط ہوگا، جس کے عمل میں جتنا اخلاص اور پائیداری ہوگی، للہیت ہوگی، اس کا عمل اللہ کے یہاں اتنا مضبوط ہوگا، اور جس کے یہاں ایمان کی جتنی کمزوری ہوگی ایمان اتنا کمزور ہوگا، جتنی برائیاں ہوگی ایمان اس کا اتنا ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب انسان گناہ کرتے 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 اس کا دل جو اللہ سفید بناتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ایمان کی قدر کرنی ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس دولت کی حفاظت کرنی ہے۔ کہیں یہ لٹیرے، اسلام کے لٹیرے، کہیں یہ اخلاق کے لٹیرے ہمارا ایمان نہ خرید لے، ہمارے اخلاق کو تباہ نہ کر دے، ہمیں دین اسلام سے دور نہ کر دے، ہمارے دل میں اسلام کے خلاف بغض نہ پیدا کر دے۔ تو ایسے اعمال کریں گے جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو، جس سے ہمارے اعمال کی اصلاح ہو۔ اسلام کی قربانی آج کے بعد ہمیں دینی ہے، جس ناحیے سے آپ دے سکتے ہیں، جس ناحیے سے آپ اسلام کے لیے قربانی، ایمان کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، آج ہم تہیہ کریں گے۔ اپنے بیٹے کو ایک عالم دین بنائیں گے، یہ اسلام کے لیے قربانی ہے۔ بہت بڑی قربانی نہیں ہے، ایک قربانی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو دین اسلام کے لیے قربان کریں گے۔ اس کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے، اس کو انجینئر نہیں بنائیں گے، اس کو دنیاوی اعتبار سے اور دولت پیسہ کمانے کے لیے تیار نہیں کریں گے، اس کو دین کے لیے تیار کریں گے کہ اپنے گھر کی حفاظت کرے، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو اور اپنے دین کو فائدہ پہنچائے۔ یہ بھی ایک قربانی۔ قربانی کی مختلف شکلیں آج سے تہیہ کریں کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، وہی میرا مالک ہے، وہی خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ اگر نہیں چاہتا تو ہم ایمان اور ہدایت نہیں پا سکتے تھے، اس کی توفیق سے ہمیں ہدایت ملی ہے، چلو اس بدلے میں ہم رب کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک قربانی ہے۔ ٹھنڈی کا موسم آ رہا، فجر کے وقت نرم بستر کو چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد آنا، یہ بھی ایک قربانی۔ آپ سوچ لیں کس حساب سے ایمان کے لیے قربانی دے سکتے، کتنی حیثیت ہے، آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا جذبہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم اسلام کو کتنا دے سکتے ہیں، اسلام کے لیے کیا قربانی دے سکتے ہیں۔ آج سے ہی جب ہمیں آج احساس ہو گیا کہ کائنات ایک طرف کلمہ لا الہ الا اللہ، ایک طرف کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ وزنی ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے زیادہ بھاری چیز ہے، کیوں نہ ہم اسی کو اختیار کریں، اسی کے لیے زندگی وقف کریں، اسی کے لیے قربانی دیں۔ آج اگر احساس ہو رہا ہے، آج ہی سے جس نوعیت کی آپ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، اسی اعتبار سے قربانی دیں۔ آج چلیں، آج سے میں اس فیصلہ کرتا ہوں اسلام کا مطالعہ کروں گا، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، آج سے قرآن پڑھوں گا اور کتاب ہدایت کو 6 مہینے میں، سال بھر میں ختم کر کے دیکھوں گا اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے، اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا، اللہ تعالی ہمیں کیا کچھ حکم دے رہا ہے۔ چلو آج ہم اس قربانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، آپ کیسے تھے، آپ ہمارے کیسے قائد تھے، آپ کیسے پوری دنیا کے لیے، پورے عالمین کے لیے کیسے بشیر، نذیر اور امام بن کر آئے، آپ کی سیرت پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھیں گے تاکہ آپ کی سیرت کو ہم اپنائیں گے، یہ بھی قربانی ہے۔ آپ کا وضاقت اختیار کریں گے، آپ کا طریقے معاشرت، طریقے معیشت، آئلی قانون
آپ نے جو سماج کو، گھر کو اور دنیا والوں کو دی ہے، اس کو جان کر ہم اسے اپنائیں گے۔ یہ بھی ایک قربانی ہے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے۔ تو ایمان سب سے بڑی اور سب سے عظیم شے ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے قربانی دینی ہے۔ اور ایمان اللہ کی طرف سے سب سے عظیم نعمت ہے، تو نعمت کے بدلے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم نے رب کی نعمت پر شکریہ بجا لایا تو رب تمہیں اور دے گا۔ ہدایت دیا ہے، اس ہدایت کی قدر کرو گے، اپنے پروردگار کا شکریہ بجا لاؤ گے، ہدایت میں زیادتی کرے گا۔ اور یاد رکھو وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے رب کی نعمت کا انکار کیا، چھینتے دیر نہیں لگتی ہے، محروم کرتے دیر نہیں لگتی ہے، اس انسان کو گراتے، زمین بوس کرتے اور دھراشائی کرتے وقت نہیں لگتا ہے۔ دیا اللہ کا ہے تو اللہ کو چھیننے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ منٹوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، لمحوں میں اللہ چھین لیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ نے کہا یاد رکھو وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا، ان عذابی لشدید، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے اللہ کی کسی نعمت کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اور اللہ کی کسی بھی نعمت پر اللہ کی نعمت کا انکار نہ کریں، ناشکری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ایمان کو اور اچھے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ایمان کی تفصیلات کو جاننے کی توفیق دے۔ یقیناً ایمان اس کائنات میں سب سے بڑی دولت ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ بار الہ اس ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے دل میں، سینوں میں ایمان کو راسخ کر دے، پیوست کر دے، ایسے پیوست کر دے کسی دشمن کی وہاں تک پہنچ نہ ہو سکے۔ الہ العالمین، اس کائنات میں قدم قدم پر برائیاں ہیں، ایمان کو خریدنے والے لوگ ہیں، لٹیرے ہیں، ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دے، اعمال کی کمزوری کو دور فرما دے۔ بار الہ اپنے سے محبت کرنے والا بنا دے، اپنے ان بندوں میں سے بنا لے جو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔